اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہ تبارک تعالی جل جلالہ و عما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار دو جہاں بزم زینت کائنات مفخر موجودات ماہی بے کساں احمد مجتبی بدر الدجا شمس الضحیٰ نور الہدی محمد المجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید احمد حسن شاہ بخاری علیہ رحمہ کے سالانہ عرس پاک کی اس پروکار مجلس کے اندر محفل کے اندر جمع ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتلاتا چلا جاؤں کہ آج اس بزم کے اندر اس عرس کے اندر میں اور آپ کسی ملا کے کسی قاری کے کسی فقیر کے کسی پیر کے کہنے پر نہیں آئے، بلکہ اولیاء اللہ کا قرب اختیار کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو۔ اب نیک لوگوں کی قربت اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ اور پھر ہم الحمدللہ ایسے ولیوں کو مانتے ہیں جن کی ساری زندگی یا قرآن پر گزری ہوتی ہے یا نبی کے فرمان کی تشکیل پر اور تبلیغ پر گزری ہوتی ہے۔ ہم ہر کسی کو پیر نہیں مانتے، ہم ایسے احباب کی، ایسے پیران عظام کی، ایسے مشائخ کی، ایسے اولیاء اللہ کی قدر کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں جن کی ساری حیاتی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق گزری ہوتی ہے۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو پیر کی نشانیاں بتائی ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی فرمایا کہ اس کا عقیدہ درست ہو، وہ صحیح عقیدہ ہو، بد عقیدہ کبھی پیر یا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور قبلہ پیر سید احمد حسن شاہ بخاری اپنی ساری حیات کی عقیدے کا پہرا دیتے ہوئے گزار چکے ہیں۔ انہوں نے تحفظ ناموس رسالت پر مجالس کا انعقاد کیا ہے، ختم نبوت کانفرنس رکھ کر انہوں نے لوگوں کے عقیدے کا تحفظ کیا ہے۔ انہوں نے ساری زندگی رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کو اجاگر کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اور دوسری نشانی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین ہو۔ جو عالم نہیں ہے، جو جاہل ہے، جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس رب کے قرآن کا اور نبی کے فرمان کا علم نہیں ہے وہ گمراہ ہو سکتا ہے، وہ جٹی روڈ کا بنا ہو سکتا ہے، ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ولی کی جو دوسری نشانی ہے کہ وہ عالم دین ہو، وہ عالم ہے۔ تو الحمدللہ پیر سید احمد حسن شاہ بخاری عالم دین تھے۔ اور جو اعلیٰ حضرت ولی کی تیسری نشانی بیان فرماتے ہیں کہ وہ باعمل ہو، جس کا شریعت مطہرہ پر عمل نہ ہو، جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کی دھجیاں اڑانے والا ہو، وہ کبھی پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر ہونے کے لیے، ولی ہونے کے لیے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہونے کے لیے رب کے قرآن پر بھی عمل کرنا پڑے گا اور نبی کے فرمان پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو الحمدللہ
پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید احمد حسن شاہ بخاری باعمل پیر تھے، صوم و صلاۃ کے پابند تھے، اور جو بھی ان کا قرب اختیار کرتا تھا اس کو نماز کا، روزے کا، حج کا، زکات کا درس دیا کرتے تھے۔ اور ولی کی پیر کی جو چوتھی نشانی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے کہ اس کا سلسلہ بیعت سلسلہ بے سلسلہ آقا دو جہاں سرور کائنات آمنہ کلا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا، اس کا سلسلہ بیعت منقطع ہو، درمیان سے ٹوٹا ہوا ہو، وہ بھی ولی یا پیر نہیں ہو سکتا۔ اور ولی تو ہوتا ہی وہ ہے، پیر تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے اس کے اوپر شراب کا رنگ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر زنا کا رنگ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بے نمازی ہونے کا رنگ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر رب کی نافرمانی کا رنگ ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ کسی اللہ کے بندے کے پاس، رب کے ولی کے پاس، کسی خاص پیر کے پاس آ جاتا ہے تو پیر اس کے سارے رنگ اتار کر اللہ اور اللہ کے حضور کا رنگ چڑھا دیتا ہے۔ ہم ایسے پیروں کو اور ایسے ولیوں کو مانتے ہیں جن کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ بندہ مومن نوافل کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں کثرت سے رب کا قرب اختیار کر لیتا ہے، اور جب بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، جب بندے کو رب کا قرب مل جاتا ہے، پھر رب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جس بندے کو رب اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتا ہے، پھر اس کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے، پھر اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، پھر اس کے پاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے رب پھر اس کی دعا کو رائے کام نہیں جانے دیتا بلکہ اس کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرماتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پیر قبلہ پیر سید احمد حسن شاہ بخاری جو دعا فرمایا کرتے تھے رب قبول فرما لیا کرتا تھا، اور جو مریض ان کی بارگاہ میں آتا تھا اس کو لاکھ امراض کیوں نہ ہوتے تھے وہ ایک دفعہ نگاہ شفقت فرمایا کرتے تھے، اللہ رب العزت اس کو صحت فرما دیا کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جوک در جوک لوگ طول و عرض سے، دنیا جہاں سے، پاکستان کے خطے خطے سے، دنیا کے چپے چپے سے لوگ ان کے سالانہ عرس پر تشریف فرما ہوا کرتے ہیں، اور اس آستانے کا یہ ترس ہے کہ لوگوں رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے قریب ہو جاؤ۔ جو اپنی زندگی کو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کے مطابق بنا لیتا ہے رب اس بندے کو پھر اپنا محبوب بنا لیتا ہے، پھر اس کو نہ اس جہاں کے اندر کوئی خوف رہتا ہے، نہ غم رہتا ہے، نہ حزن رہتا ہے، نہ پھر جہاں کے اندر اس کے لیے کسی قسم کی پریشانی یا مشکل کا سامنا ہوگا۔ کیوں؟ الَّذِلَّهُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ کہ روز محشر ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا۔ باپ جو اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتا ہے وہ بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گا، ماں جو اپنی اولاد کے لیے بے چین ہو جاتی ہے، کسی قسم کا دکھ یا تکلیف اپنی اولاد کا نہیں دیکھ سکتی، اس روز اس کو بھی نفسی نفسی کہنے پر مجبور ہوتا ہوا آپ ملاحظہ کریں گے ایک ایسا درجہ ہوگا، ایسا گروہ ہوگا جو اس روز بھی اللہ رب العزت کا خاص قرب کے حامل ہوں گے، اور جو اپنے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے، جن کے ساتھ کوئی عقیدت رکھنے والا ہوگا، جو ان کا عقیدت مندان ہوگا، وہ اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور یا اللہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، اور پھر جو ان سے بغض رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی نے میرے کسی ولی سے بغض رکھا، ارے عداوت رکھی، دشمنی رکھی، میں اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت اعلان جنگ فرمائے اس کا دونوں جہاں کے اندر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ رب